السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو مرزا علی جنید حفظہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ ہوگا، لیکن ناظرین مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے لیکچر کے دوران مرزا علی جنید حفظہ اللہ تعالیٰ کے حق میں بیان دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ کیا ان کا مفتی طارق مسعود کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی بھی گستاخی نہیں کی، وہ تو کرسچن کا عقیدہ بتا رہے تھے۔ تو ناظرین لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ یقین مانیے آج اس معاشرے کے اندر دیکھیں گے، آپ لوگوں کی طرف دیکھیں گے، ہم جتنے بھی لوگ ہیں عشق رسول کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی پوری زندگی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں گزارتے۔ یقین مانیے ناظرین، اگر آپ کی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر آپ کی زندگی بھی ویسے ہی گزرنی چاہیے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ کو پتا جو فریضہ ہے وہ نماز کا آتا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ اپنی نماز چیک کریں، آیا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق رسول کا دعویٰ کر تو رہے ہیں، لیکن ہماری نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلنا بیٹھنا اٹھنا، آیا کہ ہماری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے؟ یقین مانیے اگر آپ دیکھیں گے وہ پھر زیادہ شور مچا رہے ہوتے ہیں۔ یقین مانیے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری طرح سیرت پڑھی نہیں ہے، شریعت پڑھی نہیں ہے، کم سے کم اگر آپ محبت اور پیار رسول کے ساتھ دعوے کے کرتے ہیں، عشق رسول کے، محبت کے، پیار کے، تو پھر زندگی اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق پوری گزارے۔ جبکہ مرزا علی جی آپ کو پتہ ہے ان کا تو ایک ہی کہ جو ڈائلاگ وہ نعرہ ہوتا تھا کہ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ سب سے بڑا ثبوت تو یہی ہے۔ تو ناظرین میں ٹھیک ہے انہوں نے جو جملہ بولا وہ جملے کے اندر ایسا کہ لگ رہا ہے، لیکن میں اس کے ساتھ جو جملہ انہوں نے کہا ہے کرسچن کی بات اس سے میں بھی اختلاف رکھتا ہوں۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ اس کے دل میں ایسی سوچ ہو کہ استغفر اللہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے، کیونکہ اس نے اپنی ساری زندگی اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھے تو وہ آپ حیران ہوں گے کہ گھر کے اندر ان کے جو بچے ہیں وہ سرکاری اسکول میں ہیں، وہ تو اکیڈمی کہ چلا رہے ہیں، پھر ان کے جو خرچہ جتنا بھی ہے اس کا بھائی باہر ہے ان کا، تو وہ کہ سارا کچھ کرتا ہے۔ لیکن ناظرین میں یہاں پہ یہی دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچے دل کے ساتھ محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔